الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان آ جائے نا تو اپنے جسم کو پاک رکھو، اس مہینے میں اپنی نیت اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک و صاف کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو۔ شب برات کی مقدس رات آ رہی، اس رات میں دل کھول کر کے ساری رات عبادت کرو، اس کے دل میں روزہ رکھو، نوافل کی کثرت کرو، تلاوت کلام پاک کرو، اپنے آپس میں تعلقات کو اچھے رکھو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس رات میں موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہی وہ رات ہے جس رات میں روزی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے انسان، یہی وہ رات ہے اس میں بخشش ہو جاتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے خدا رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ شب برات کی رات عطا فرمائی، تو اس رات جی کھل کے عبادت کرے، تلاوت کلام پاک کرے، قبرستان جایا کرے، خرافات اور کھیل تماشوں سے بچے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، جس طرح جس کو پڑھنے آتا ہے اس طرح پڑھے، ساری رات تماشاؤں میں نہ گزارے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام حاصل کرے۔ یہی وہ رات ہے جس میں آسمان دنیا سے فرشتے اترتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں، کون اس سال مرے گا اس کا نام لکھا جائے گا، کون اس سال میں زیادہ امیر بنے گا اس کا نام لکھا جائے گا، کون اس سال میں بیمار ہے اسے شفا حاصل ہوگی اسی نے اس کا نام لکھا جائے گا، کون اس سال میں بیمار ہے اسے اور معاملات ہوں گے اس کا بھی نام لکھا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ ہوتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، میرے آقا کا کرم تو دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان معظم کی 13ویں رات بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے ہیں، رو رو کر فریاد کرتے مولا کریم میری امت کی شفاعت قبول فرما لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ 1/3 امت کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان معظم کی 14ویں رات کو دعا کی بارگاہ ربی میں اپنی امت کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات کو شب برات میں جب میرے آقا ساری امت کے حق میں دعا فرماتے تو شفاعت قبول ہو جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نافرمان بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرف بدک کے بھاگتے ہیں، یعنی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اعظم نور مجسم ارشاد فرماتے 15ویں شعبان یعنی شب برات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف اپنی تمام تر رحمتوں عنایتوں کے ساتھ اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کیا جائے گا، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بیمار جو دعا مانگے اسے شفا دیا جائے گا، ہے کوئی قرض میں ڈوبا ہوا جو دعا مانگے اسے عطا کر دیا جائے گا، اور آسمان دنیا سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، صبح فجر تک وہ فرشتے نیک اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اسی رات میں موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات میں لوگوں کے اعمال لکھے جاتے، اسی رات میں لوگوں کو رزق کا معاملہ ہوتا ہے، اسی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ تمام تر رحمتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال فرماتا ہے، اور جو دن اس دن کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک و صاف کر دینے والا۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اور رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے جیسے تمام انبیاء علیہ السلام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔